حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے دادا آتش پرست تھے، لیکن آپ کے والد بسطام کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ اسی وقت سے کرامتیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ آپ کی والدہ جب منہ میں کوئی ایسا نوالا لیتی جس میں کسی طرح کا شبہ ہوتا تو آپ ماں کے پیٹ میں تڑپنے لگتے۔ جب تک والدہ یہ نوالا منہ سے نہ نکال لیتی آپ مسلسل بے چین رہتے۔ آپ نے 74 سال کی عمر میں 234 ہجری میں وفات فرمائی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کے پیر کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک بڑھیا۔ پھر اس کی تفصیل یوں بیان کرنے لگے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں وجد و کیف کے عالم میں تھا اور مجھے اس غلبے میں اتنی شدت تھی کہ تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ چنانچہ میں بے خود ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت آٹے کی گٹھڑی اٹھائے وہاں آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گٹھڑی میرے کندھے سے اتار اور اسے تو لے کر چل۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ خود کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ گٹھڑی کس طرح سنبھالتا؟ اتنے میں ایک شیر نظر آیا۔ میں نے اشارہ کیا، وہ ہمارے پاس چلا آیا۔ میں نے بڑھیا کی گٹھڑی اتار کر شیر کی کمر پر رکھ دی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ جب تو شہر جائے گی تو لوگوں سے کیا کہے گی؟ یہی نہ کہ تو نے جنگل میں کس کو دیکھا؟ بڑھیا نے فوراً جواب دیا، میں یہ کہوں گی کہ میں نے ایک ظالم کو دیکھا جس میں خود نمائی تھی۔ تب میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، ہائے یہ تو کیا کہتی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں سچ کہتی ہوں۔ تو یہی بتا کہ کیا یہ شیر تیرا پابند ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، جس کو خدا نے تکلیف نہیں دی اس کو تم تکلیف دیتے ہو، تو بتاؤ کہ تم ظالم ہو کہ نہیں؟ اور یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی چاہتے ہو کہ سارے شہر کے لوگ جان لیں کہ شیر تمہارا فرما بردار ہے اور تم صاحب کرامت ہو، اور یہ خود نمائی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے بڑھیا کی یہ بات سن کر کہا کہ تو سچ کہتی ہے۔ پھر میں نے توبہ کی اور تب سے یہ بڑھیا میری پیر ہوئی۔ اس کے بعد میں ایسا ہو گیا کہ جب کوئی کرامت یا نشانی ظہور میں آئی اس کی تصدیق میں نے حق تعالیٰ سے چاہی اور پھر تصدیق ہو جاتی۔ محترم ناظرین، بالکل اسی طرح ہر انسان میں خود نمائی اور نمائش پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس طرح کی آزمائش اور خود نمائی سے دور فرمائے۔ آمین۔